بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر خدا کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ یہ جنت کی تسبیح جو پڑھتا ہے دنیا میں ہی جنتی کہلاتا ہے۔ سب سے افضل تسبیح شعبان کے مہینے میں ہر نماز کے بعد ضرور پڑھیں۔ محترم عزیزو، ماہ شعبان المعظم کے حوالے سے آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت وظیفہ لے کر آیا ہوں جو بہت مختصر اور چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کو ماہ شعبان المعظم کی ہر رات پڑھنے سے اللہ پاک کے فرشتے رات میں اس پڑھنے والے کے گھر میں نازل ہوتے ہیں اور اس کو دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں، اور یہ تسبیح پڑھنے والا دنیا میں ہی جنتی کہلاتا ہے۔ یہ ایسا نایاب وظیفہ ہے کہ جس پر یقین کرنا مشکل ہے، لیکن اس وظیفے کو پڑھنے والے کا ہر کام پورا ہو جائے گا۔ جس کام میں بھی اس کو پریشانی لگی ہو انشاءاللہ وہ پریشانی دور ہو جائے گی، کیونکہ میرے عزیزو، جن کا کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا رہتا ہے، کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں ان میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کوئی بھی کام پورا نہیں ہوتا، بہت سے مسئلے مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج میں ان کے لیے ایک ایسی چھوٹی سی تسبیح لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اس کو پڑھنے سے آپ کے چند سیکنڈ یا چند منٹ لگنے ہیں، لیکن اس کا اثر بہت زیادہ ہے۔ یہ عمل آپ نے اس ماہ مبارک کی رات میں کر کے سو جانا ہے۔ جب آپ صبح اٹھو گے تو دنیا کا جتنا بھی بڑے سے بڑا مسئلہ ہوگا، بڑی سے بڑی مشکل ہوگی، بڑے سے بڑا مقصد ہوگا، انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا۔ یہ 3 منٹ کا مختصر سا عمل ہر کام میں آپ کو کامیابی دلائے گا اور راستے میں آنے والی ہر تکلیف کو، ہر رکاوٹ کو دور کر دے گا۔ اگر آپ کوئی بھی نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں، آپ یہ سوچ کر پریشان نہ ہوں کہ پتہ نہیں میرا یہ کام چلے گا کہ نہیں چلے گا، بلکہ اپنا کام اللہ کے سپرد کر دیا کریں، اللہ کی ذات کے حوالے کر دیا کریں، کیونکہ میرے عزیزو، انسان کی زندگی یہ نہیں کہ وہ زندگی بھر رو رو کر گزارے، بلکہ اپنی خواہشات پوری نہ ہونے کی صورت میں اللہ سے مایوس ہو کر گمراہی اختیار کر لے، بلکہ انسان کی زندگی تو یہ ہے کہ وہ ان تمام خواہشات کو اللہ کی رضا کے حوالے کر دے اور پرسکون ہو کر اطمینان کے ساتھ اللہ کی خواہش میں زندگی گزار دے۔ پھر دیکھیں، جب آپ ساری زندگی اللہ کی راہ میں گزارنے کا ارادہ کر لیں گے اور یہ عہد کر لیں گے کہ کچھ بھی ہو جائے پریشان نہیں ہوں گا، چاہے جتنی بڑی مشکل آ جائے میں ہمت نہیں ہاروں گا، بلکہ سب کچھ اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ ہی کروں گا، تو یقین کریں کہ اللہ پاک آپ کی ہر خواہش کو پورا کرتے جائیں گے، ہر حاجت کو پورا کرتے جائیں گے۔ دل سے جو بھی خواہش نکلے گی وہ پوری ہو جائے گی۔ تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دل میں بیٹھا ہو، اس کا انتظار کر رہا ہو، اور وہ اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنی حاجات کی وجہ سے اسے دیکھ نہیں پا رہا، تو ایمرجنسی کا عمل جب آپ لوگوں نے کرنا ہے تو یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ سے دعا مانگ کر آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے فوراً بعد اللہ سے اپنے کسی بھی حاجت کے لیے دعا مانگیں، اس کے بعد آپ سو جائیں۔ صبح آپ کے ساتھ جو معجزہ ہوگا وہ آپ دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ چھوٹی سی چند منٹ کی تسبیح کیسے آپ کی زندگی کا رخ موڑ دیتی ہے۔ محترم عزیزو، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو ماہ شعبان المعظم کا مہینہ مبارک ہو۔ یہ ایسا خاص مہینہ ہے کہ جس میں بے شمار رحمتیں، برکتیں، عزت، شہرت، دولت انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ وہ خوش نصیب ہوگا جو ماہ شعبان کی رات کو یہ عمل کر لے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو۔ تمہارا مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کی تلافی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک کا ورد کیا کریں اور فیض یاب ہوتے رہا کریں۔ کون نہیں چاہتا کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت نہ ہو؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ شعبان کا بہت ہی پیارا برکت والا مہینہ ہے۔
اس بابرکت مہینے میں ہم نے اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے، اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، نوافل ادا کرنے ہیں، روزے رکھنے ہیں، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنی ہے۔ اس بابرکت مہینے کے حوالے سے بہت ہی پیارا، آسان اور مختصر مگر بہت ہی طاقتور وظیفہ آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہم سے جو بہن بھائی کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، کسی بھی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہیں، تو یہ آسان سا عمل کریں، یا ان کی کوئی بھی حاجت ہے، جائز حاجت ہونی چاہیے، تو اس آسان سے پیارے سے مختصر عمل کو کریں۔ انشاءاللہ ماہ شعبان المعظم کا یہ بابرکت مہینہ ختم ہونے سے پہلے ان کی ہر طرح کی پریشانی، دکھ، تکلیف ختم ہو جائے گی، اور ان کی ہر جائز حاجت بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اللہ کی رحمت سے با امید ہو کر جب آپ یہ عمل کریں گے تو جو بھی مسلمان بہن بھائی پریشان حال ہیں وہ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ ہر طرح کی مشکلات سے چھٹکارا حاصل کریں گے، ہر طرح کی پریشانی کو اللہ ضرور دور فرمائے گا۔ ماہ شعبان المعظم ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جس کو قرآن مجید نے ذکر فرمایا کہ 4 معظموں میں سے ایک معظم ماہ شعبان ہے، اور کتب احادیث میں بھی ماہ شعبان المعظم کی بڑی فضیلت وارد ہے۔ چند احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کا مہینہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک شعبان عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہوتا ہے۔ جو ماہ شعبان کا روزہ رکھے گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ماہ شعبان المعظم کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت باقی انبیاء پر، اور ماہ رمضان المبارک کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت تمام بندوں پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے تو دیکھا پہاڑ سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی الہی پہاڑ کو اجازت دے کہ دوسرے وہ میرے ساتھ کلام کرے۔ آپ کا اتنا عرض کرنا تھا کہ پہاڑ نے عرض کی آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے پوچھا یہ تیری چمک دمک کیسی ہے؟ پہاڑ نے عرض کی میرے اندر ایک مرد خدا ہے جس کی برکت سے یہ پہاڑی چمک نمک نظر آ رہی ہے۔ پھر آپ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا مولا اس مرد خدا کو میرے سامنے حاضر فرما۔ اسی وقت پہاڑ پھٹ گیا اور اس سے ایک حسین و جمیل بزرگ ظاہر ہوئے۔ اس بزرگ نے کہا میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہوں، میں نے اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگی تھی کہ میری عمر اتنی دراز ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ان کی امت میں داخل ہوں، تو اس وقت 600 سال سے میں اس پہاڑ میں مصروف عبادت ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا الہی کیا روئے زمین پر تیرے نزدیک اس شخص سے بڑھ کر کوئی بزرگ ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے عیسیٰ امت محمدیہ کا جو شخص شعبان کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا میرے نزدیک اس شخص سے بھی زیادہ بزرگ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف کے مطابق ماہ شعبان کا مہینہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حسن کی جلوہ گاہوں میں ماہ شعبان سے پہلے ماہ رجب میں بلوایا اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ تو اللہ والو یہ وہ تسبیح ہے جو شعبان کی مبارک راتوں میں جتنی بار پڑھو اتنی دولت کے کروڑوں فوراً ہاتھوں میں آ جاتے ہیں۔ آج جس تسبیح کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ تسبیح آپ جتنی بار پڑھو گے اللہ رب العزت آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا۔ جیسے جیسے آپ تسبیح کے دانوں کو پڑھتے جاؤ گے ویسے ویسے انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، ساتھ ساتھ آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ آپ کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آج کی تسبیح بہت ہی زیادہ خاص ہے۔
بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ یہ کلمات اس کے بارے میں اگر بتاؤں تو یہ بزرگان دین تک پہنچے، اور بزرگان دین نے اسے بہت آزمایا۔ جب کوئی پریشان شخص بزرگان دین کے پاس جاتا تو اسے بزرگان دین ہمیشہ یہی تسبیح پڑھنے کا کہتے، اور اس کی فوراً رزق کی تمام پریشانیاں، مسائل اور ان کی زندگی میں جو بھی محرومیاں، تنگ دستیاں آتی تھیں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس تسبیح کی بدولت سے حل ہو جاتی۔ لہٰذا اس تسبیح کو محترم عزیزو، میری بہت ساری بہنیں اور میرے بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آسان سا عمل بتایا جائے جس سے فوراً ہمارا کام ہو جائے، ہمیں اس کے نتائج ملنا شروع ہو جائیں، ہمارے رزق، مال اور دولت میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ والو، آج جو تسبیح آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس تسبیح کو آپ نے ماہ شعبان میں پڑھنا ہے۔ ماہ شعبان کا یہ خاص عمل ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ وظیفہ مکمل کر لیا، اس کے بعد آپ کے مالی حالات درست ہونے شروع ہو جائیں گے۔ پھر اچانک اللہ پاک سے آپ کے کوئی دوبارہ فرمائش آ گئی اور آپ کے مالی حالات اگر دوبارہ خراب ہو گئے تو آپ فوراً اس تسبیح کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر پڑھنا شروع ہو جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس وقت اللہ پاک آپ کو اس مالی پریشانی سے نکال دیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشیاں ہوں گی۔ انتہائی کشیدہ حالات ہوں، آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا ہو، تو آپ اپنے اس بھائی کی یہ بتائی ہوئی تسبیح پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنے غیبی خزانے سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ دو باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہر بات میں اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ پھر جب آپ کا پکا ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ انسان کسی بات پر جیسا گمان رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ بس اے محبوب، آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ کافی ہے۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے جملے امور کا کفیل ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا، اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مددگار کارساز ہے۔ بس وہ کتنا اچھا کارساز ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ لہٰذا آپ اچھا سوچیں، آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالی آپ کو رزق دے گا تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو بہترین رزق دے رہا ہے۔ اگر آج آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق یہ تسبیح پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح نہیں بلکہ کوئی دولت کا خزانہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ تو اللہ والو، درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ محترم عزیزو، ویسے تو درود پاک پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں جن کو سارا بتانا بہت مشکل ہے۔ ہم چند فائدے آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیتے ہیں۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اے ایمان لانے والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس کے اوپر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے برا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے بھولے ہوئے کام اور بھولی باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کا قرض جلد ادا ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ درود پڑھنے والے کا دل رحمت اور روشنی سے بھر جاتا ہے۔
درود پڑھنے والا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ درود پاک کو لگاتار پڑھنے سے سب کی جائز دعا پوری ہو جاتی ہے۔ درود بھیجنے والے کے دل میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ درود شریف گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود شریف سے عمل پاک ہوتا ہے۔ درود شریف سے آنکھوں کو نور ملتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ عمل بندے کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ جو شخص درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، اللہ پاک اس کی دنیا اور آخرت کے سارے کام اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ محترم عزیزو، ویسے تو درود پاک جتنا پڑھے اتنا اچھا ہے، لیکن درود شریف پڑھنے کے لیے کچھ خاص وقت بہترین مانے جاتے ہیں، جیسا کہ 5 نمازوں کے بعد، اذان کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور باہر جاتے وقت، وضو کرتے وقت اور وضو ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے اور کہنے پر درود پاک پڑھنا سب سے اچھا مانا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو الحسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں تھے۔ اچانک ان کے سامنے ایک درندہ آ گیا۔ ان کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی، بس انہوں نے خوف زدہ ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا، جس کی برکت سے آپ کو اس درندے سے نجات ملی اور آپ کی جان بچ گئی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو مختلف مقامات پر مختلف کاموں کے احکامات ارشاد فرمائے، مگر کسی مقام پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم اور ہمارے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ایک ایسا مبارک عمل ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجو۔ بھیجنے کا مطلب اللہ پاک کے درود بھیجنے سے مراد رحمت نازل فرمانا ہے، جبکہ فرشتوں اور ہمارے درود بھیجنے کا مطلب دعائے رحمت کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود بھیجنا بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک درود میں 3 فائدے ہیں: 10 رحمتیں، 10 گناہوں کی معافی اور 10 درجوں کی بلندی۔ درود پاک پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے خوش نصیب ہوتے ہیں، ان کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، فکروں اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہوتی ہے، اسے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ تو اللہ والو، آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھ کے ہی اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ وظیفے کا طریقہ کار بھی سن لیجئے کہ کون سی تسبیح کب، کہاں اور کیسی اور کتنی تعداد میں پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے ایک بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ ماہ شعبان المعظم کی کسی بھی رات کو کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہر رات بھی کر سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ والو، نماز ادا کرنے کے بعد باوضو حالت میں مصلی پر بیٹھ کر اگر چاہیں تو باوضو حالت میں بستر پر لیٹ کر بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم عزیزو، جس تسبیح کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بڑی توجہ کے ساتھ سن لیں۔ اس تسبیح میں کیا پڑھنا ہے؟ تو جب آپ نماز ادا کر لیں تو باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں تو ایک چھوٹی سی تسبیح آپ کے ہاتھ میں پکڑ لیں، اور اس تسبیح میں آپ لوگوں نے پڑھنا ہے: ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔
ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تسبیح جب آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوگی، آپ نے تسبیح کے ہر دانے پر آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھتے جانا ہے اور جب تسبیح پوری ہو جائے اس کو چوم کر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے چھوٹی دعا مانگ لیں، اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مشکل کے لیے۔ اللہ والو، یہ عمل صرف کرنے کی دیر ہوگی، جب اس کے بعد آپ لوگ سو جائیں گے، یہ تسبیح پڑھ کر اللہ سے مانگ کر جب آپ سو جائیں گے تو صبح اس حالت میں اٹھیں گے کہ آپ کا ہر کام پورا ہو چکا ہوگا انشاءاللہ، ہر مقصد پورا ہو چکا ہوگا۔ اس پریشانی کی وجہ سے آپ رات کو اداس ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی، صبح آپ کی وہ اداسی، وہ پریشانی، وہ تکلیف دور ہو جائے گی، اور جب آپ اپنا کام شروع کر دیں گے تو اس میں آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ رات کو یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اگلے دن آپ کو کوئی بھی کام ہوگا وہ پورا ہو جائے گا، کوئی بھی مقصد ہوگا وہ پورا ہو جائے گا، جیسی بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے پورے یقین کے ساتھ چند منٹ کی یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ ہاں، تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے پہلے پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے استغفار کرتے ہوئے سو جانا ہے، گناہوں سے توبہ کر کے سونا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بہن بھائیوں نے جس مقصد، جس حاجت کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کے وہ مقاصد اور حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے ایک نام حصول رزق اور برکت کے لیے کامنٹس میں ضرور شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔